ایک تو وہ لوگ جو آخرت چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں دنیا کی عیش، دنیا کی عیاشی اور دنیا کے مزے مل جائیں. جیسے کافر ہے، آج بھی کافر کی یہی سوچ ہے، دنیا کی ترقی، سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی میں کمال، یہی ان کے نعرے ہیں اور اسی کے گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے. آخرت انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دی ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیں گے ہم. دوسرے وہ لوگ ہیں جو عمل میں آخرت کے متلاشی ہوتے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، نیت کیا ہے کہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جتنا کریں گے اس سے زیادہ اجر ہم دیں گے اور یقینی اجر ملے گا ان کو. جیسے پچھلے رکوع میں تھا نا، فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی. لیکن اللہ نے پھر کامیابی کی 4 شرطیں بیان کی تھی کہ آخرت کا طلبگار بھی ہو، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس آخرت کی کوشش بھی کرے اور پھر ایمان بھی ہو اس کا. یعنی کوشش بھی کرے اور کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش اور پھر ایمان بھی ہو. تو اب وہ کوشش کیا ہے جو آخرت والی کوشش ہے؟ اس رکوع میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور ان چیزوں سے غیر مسلم محروم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوشش میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں 2 آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں، غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے، ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت. اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا، تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں. تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، کتوں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، کینگرو کے حقوق ہیں. بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں. یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا، ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو، اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے. اور اس کے بعد والدین. اور یہ 2 حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا، کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امارہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ایک ہے قضا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ایک ہے وصینا ہم نے وصیت کر دی ہے. تو امارہ تو عام آرڈر ہے، قضا اس سے اونچے درجے کی چیز ہے اور وصیت اس سے بھی اونچے درجے کی چیز ہے. تو قرآن نے یہ دونوں قسم کے الفاظ ماں باپ کے لیے اور توحید کے لیے استعمال کیے. کیا مطلب؟ جب ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں نا تم یہ کام کرو، تو اس میں اتنی تاکید نہیں ہوتی. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو فیصلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے جج نے باقاعدہ دونوں فریق کے دلائل سن کر جب ایک فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا جا سکتا اگر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ظاہر تو اللہ کا فیصلہ بھی تو سپریم کورٹ سے بھی اوپر کا فیصلہ ہے نا. تو یہ انتہائی تاکیدی حکم کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. حکم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں تو اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے، اگلا کہتا ہے کہ سر آپ میری بات سمجھیں، آپ نے مجھے آرڈر تو دیا لیکن اس میں تھوڑا سا سقم ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کسی سے مشورہ لے لیں. تو پھر جو آرڈر دینے والا ہے وہ دوبارہ سوچ لیتا ہے اس پر. لیکن جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور فیصلہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہو جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، تو فیصلے کا مطلب اب تو اس پر عمل ہو کے رہے گا. تو قرآن نے توحید کے لیے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال کیا ہے. اور وصیت اس سے بھی بڑھ کے چیز ہے.
وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کو وصیت کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو یہ بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے۔ فیصلے میں پھر بھی تھوڑا بہت عقل کے درجے میں امکان ہے کہ شاید واپس لے لیا جائے، وصیت میں امکان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ وصیت کرتے ہیں تو اس کے بعد مر جاتے ہیں آپ، تو وہ ایک پتھر پہ لکیر بن جاتا ہے وہ حکم، اب وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اور وہ حکم بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے، کیونکہ مرتے ہوئے انسان چھوٹی موٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا۔ مرتے ہوئے انسان کو پتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں سلیکٹڈ احکام ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہے میرے بچوں کے لیے، جن پر عمل کرنا، میں ان باتوں کا اس کو حکم دوں گا۔ تو قرآن نے وصیت کا لفظ بھی استعمال کیا مجازن، اللہ تو وصیت نہیں کرتا، یعنی اللہ تو دنیا سے نہیں جائے گا، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن تاکید کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قضا کا لفظ اور وصیت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں اللہ کی عبادت اور توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے، اور آج ہماری سوسائٹی میں اس کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں احسان میں بار بار بتا چکا ہوں، کسی بھی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنا، یعنی بہت اچھے طریقے سے والدین کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر بوڑھے والدین کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اولاد ان سے خدمت لے رہی ہوتی ہے، جیسے باپ کما کے کھلا رہا ہوتا ہے، ماں گھر میں خدمت کر رہی ہوتی ہے، اور ماں باپ کو اس وقت خدمت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں معاملہ ہو جاتا ہے بالکل الٹا، اب وہ بیچارے کسی کام کے نہیں رہے، باپ ریٹائر ہو گیا ہے، اولاد کی ذمہ داری اب وہ کمائے، وہ اور پھر ریٹائر بھی ہو گئے، کما بھی نہیں رہا، اور پھر بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بوڑھا ہونے سے طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، تو وہ سوسائٹی کو بوجھ لگنے لگتے ہیں ایسے والدین، ماں بھی بوجھ لگنے لگتی ہے، باپ بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے اس کنڈیشن میں ماں باپ کے حقوق بیان کیا جس کنڈیشن میں غیر مسلم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے، وہ گھر سے ہی نکال دیتا ہے اس کو۔ اس حالت میں جب آپ کو ان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو آپ کی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس حالت کو قرآن فوکس کرتا ہے کہ اس سنگین حالت میں تمہیں انہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہاں چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اس سنگین حالت میں اللہ ان کے حقوق بیان کرتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جوان والدین کے حقوق نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ حالت جس میں تمہارے لیے حقوق کی ادائیگی انتہائی مشکل ہو، اس حالت میں قرآن تمہیں حقوق کی ادائیگی کا پابند کر رہا ہے، تو اس سے پہلے تو بطریق اولا تم پابند ہوگے ان کے حقوق ادا کرنے پر۔ تو وہ حقوق کیا ہیں؟ اما یبلغن، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عندک تمہارے پاس پہنچ جائے بڑھاپے کو، تمہارے پاس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ والدین ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ دیکھیں قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے کہیں بھی ہو دنیا میں، لیکن قرآن نے عندک کے لفظ میں اشارہ کر دیا کہ بڑھاپے میں والدین رکھنے کی چیزیں ہیں، ان کا بڑھاپا تمہارے پاس ہونا چاہیے، اولڈ ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے ان کا بڑھاپا۔ تو ان میں سے کوئی بھی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی بھی، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو اف یہ ایک علامت ہے، عربی میں اف ایک ایسا جملہ ہوتا تھا جو ایک بے ادبی کا جملہ سمجھا جاتا تھا۔ کسی بھی بات پر جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، تو ایسے موقع پہ کسی بھی زبان میں جو لفظ استعمال ہوگا اس کو اف کہا جائے گا۔ تو یہ ایک علامت ہے، میں بار بار بتاتا ہوں نا، قرآن جزیات بیان کر کے قاعدے بیان کرتا ہے، تو اف تبھی ہم فقہا لکھتے ہیں کہ کسی زبان میں اف کا لفظ وہ توہین کے لیے نہ ہو بلکہ عزت کے لیے ہو، تو وہاں اف بولنا بالکل جائز ہوگا۔ تو اس کے میں اف کا لفظ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ورڈ استعمال کرنا، ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ ان کو جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، آپ ان کے بات پر نا ناک منہ بنا رہے ہیں، تو یہ ایسا لفظ استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہوگا۔ فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف بھی مت کرو۔ اردو میں یہ اف اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت۔ جھڑکو کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کی بات پہ جب ایسے رد کرتے ہیں مضبوطی کے ساتھ کہ سامنے والا اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگے، اس عمل کو عربی میں نہر کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی فقیر آپ کے گھر آتا ہے، آپ چلو بھائی جاؤ یہاں سے،
میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس طرح سے ایک تو ہوتا ہے نا معذرت کے ساتھ کسی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا, ایک ہوتا ہے بھائی چلو یہاں سے. جیسے ہم صبح شام اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں, دفع ہو یہاں سے, چلو یہاں سے. تو لا تنہرہما, اللہ کہتے ہیں ان کو کسی بات پہ تم نے جھڑکنا نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما, اس لفظ میں لا تنہرہما میں اور لا تقل لہما افن میں یہ ہے کہ توہین نہیں کرنی. اب کیا مطلب توہین نہیں کرنی؟ تو کیا نیوٹرل رہنا ہے ان کے سامنے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, نیوٹرل بھی نہیں رہنا, بلکہ قل لہما قولا کریما, ان کے سامنے عزت والی بات کرنی ہے, ادب والی بات کرنی ہے. ایک یعنی 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نہ انسلٹ کر رہے ہیں نہ اس کو ادب دے رہے ہیں. جیسے نیوٹرل لوگ دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں, ہم نہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگلے کو رسپیکٹ دیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وقل لہما قولا کریما, بات کرنی ہے کریم, عزت والی بات, ادب والی بات. تو اس کا عام ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ادب سے ان سے بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ تو اللہ نے زبان سے کیسے پیش آنا ہے اس کا طریقہ بتایا. زبان کے کیا احکام ہے, والدین کے سامنے کس لینگویج میں, کس زبان میں آپ نے, کس ٹون میں آپ نے بات کرنی ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہری ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے والدین کے سامنے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, جو ذلت کے بازو ہیں, عاجزی کے بازو ہیں, وہ تم نے ان کے سامنے جھکانے ہیں. من الرحمہ, شفقت سے. یعنی جب تم ان کے سامنے کھڑے ہوگے, ان سے پیش آؤ گے, تو ایسے پیش آؤ گے کہ تمہاری باڈی کو اور تمہارے جسم کو دیکھ کے لگ رہا ہو کہ اس میں عاجزی بھی جھلک رہی ہے اور والدین کے ساتھ شفقت اور رحمت بھی جھلک رہی, تمہیں ان پہ پیار بھی آ رہا ہے. بعض دفعہ عاجزی ہوتی ہے, جیسے باس کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ, لیکن پیار نہیں ہوتا, محبت نہیں ہوتی اس میں. بعض دفعہ محبت ہوتی ہے لیکن عاجزی, جیسے بیوی سے انسان بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی, یا اپنے بچوں سے بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی, لیکن عاجزی نہیں ہوگی. تو والدین کے ساتھ جب بات ہوگی تو من جناح الذل بھی ہو, یعنی عاجزی بھی ہو, اور رحمت بھی ہو, یعنی شفقت اور عاجزی اور محبت دونوں کا مجموعہ تمہاری جسم سے جھلک رہا ہو. وقر رب ارحمہما, یہ تو وہ ادب ہے جو تم نے اپنے قول سے اور اپنے جسم سے کرنا ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے, کیونکہ اتنا کچھ کر کے بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جو انہوں نے تم پر بچپن میں احسانات کیے ہیں, ان احسانات کا تم دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتے. یعنی ایک وہم ہوتا ہے نا کہ شاید اگر ہم یہ والدین کے ساتھ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو شاید ہم نے دنیا میں ان کا بدلہ چکا دیا. اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے, تم نہیں دے سکتے جو انہوں نے بچپن میں تم پر احسانات کیے. اس لیے تم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے. وقر رب ارحمہما, اور یوں کہا کرو اے ہمارے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما, کما رب بیانی صغیرہ, جیسے کہ جب میں بچہ تھا ان دونوں نے میری تربیت کی ہے, تربیت جسمانی بھی اور روحانی بھی. کیسے پالا پوسا ہے بچپن میں, کس طرح باپ نے ماں کو شیلٹر دیا اور کما کے لاتا رہا اس بچے کے لیے, اور کس طرح ماں اپنی چھاتیوں سے لگاتی رہی, اور کس طرح راتوں کو اس کے لیے جاگتی رہی. اور قرآن کے مطابق 2.5 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں ماں دن اور رات ایک کر دیتی ہے. حملہ وفصالہ 30 شہرا, 2.5 سال کا عرصہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے جس میں ماں سب کچھ بھلا کے اس بچے کی تربیت میں لگی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, پھر اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں مانگا کرو. تو فقہاء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت سے مفہوم یہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں آرڈر دیا ہے نا ان کے لیے دعا مانگنے کا, تو کم سے کم ایک دفعہ تو یہ دعا مانگنا بہت سے فقہاء کہتے ہیں فرض ہے, اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لینا یہ سنت اور تاکیدی حکم ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. یعنی اس میں اور زیادہ تاکید کر دی کہ یہ سارے احکام پر تم نے دل و جان سے عمل کرنا ہے, اس کو پینلٹی یا بوجھ سمجھ کے عمل نہیں کرنا کہ ایک اسلام نے ہمیں عذاب میں ڈال دیا ہے. تو تمہارے دل میں اگر الٹے سیدھے خیالات آئیں گے تو تمہارا رب بھی یہ خیالات بھی جانتا ہے, لہذا دل و جان سے اس حکم پر اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے ان تکونوا صالحین, اب چونکہ اتنی زیادہ تاکید والدین کے حقوق کی بیان کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے انسان جہاں والدین کے حقوق کے لیے تیار ہوتا ہے وہاں اس میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت سخت احکام اللہ نے دے دیے,
تو ہم سے تو اس پر عمل ہی نہیں ہو پائے گا اور اس کے نتیجے میں کہیں جہنم کی آگ میں نہ ہم چلے جائیں. تو اگلی آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بنو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور بھی ہے. کیا مطلب؟ تم ان احکام کو فالو کرنے کی کوشش کرو اور نیک بنو. اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دیکھیں، ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ اس کا تذکرہ نہیں کرتا کہ جب بھی کوئی گناہ بیان ہو قرآن یہ کہے کہ اگر توبہ کر لو گے تو معاف کر دے گا. قرآن کی ایسی عادت نہیں ہے. لیکن اسپیشل والدین کے جہاں حقوق اللہ نے بیان کیے، وہاں اللہ توبہ کا اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں مفسرین کہ والدین کے ساتھ چونکہ رہنا بہت عرصہ ہے، انسان جس کے ساتھ کم رہتا ہے نا، کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی آسان ہوتی ہے. اور والدین کے ساتھ صبح و شام انسان رہتا ہے، پھر بعض دفعہ والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اور ہو سکتی ہے اس میں کوئی، یعنی اس کے ثبوت ہمیں ملتا ہے، تاریخ سے بھی ملتا ہے، مشاہدوں سے بھی ملتا ہے، اور صحابہ کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے. تو والدین کی طرف سے بھی بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہے، جس میں انسان کی طرف سے جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ اعتدال سے بڑا ہوا ری ایکشن ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، ان حقوق میں کوتاہی ہو جائے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو مایوس مت ہونا، بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کر لینا، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ انسان اگر کبھی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر لے، اگر یہ عمل کبھی کبھار ہوتا ہے نا، تو اللہ سے بھی معافی مانگے، ماں باپ سے بھی معافی مانگے، اور پھر اس کو بھول جائے، پھر مسلط نہ کرے اپنے اوپر کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو میرا پتہ نہیں کیا بنے گا. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو مسلط کر لیتے ہیں تو پھر مایوسی کی طرف جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. تو قرآن نے یہ ڈپریشن ہی ختم کرنے کے لیے بتایا ہمیں کہ اگر توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا. تو اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھار، تو ماں باپ سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی. اور اگر یہ عادت پڑ چکی ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے، یا ماں باپ کی طرف سے زیادتی اتنی ہو رہی ہے کہ بار بار آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ کوشش تو کنٹرول کرنے پر کرے، لیکن پھر صرف اللہ سے توبہ کر لینا کافی ہے. کیونکہ بار بار جب آپ انسان سے معافی مانگتے ہیں نا، تو انسان بھی تنگ ہوتا ہے اس عمل سے، بلکہ وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے کہ تیرا تو کام ہی یہی ہے. تو پھر صرف اللہ سے توبہ کی جائے، اور پھر لیکن ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے کہ میں کس طرح سے اپنی زبان پہ کنٹرول کروں. اور اس کے علماء نے مختلف نسخے بیان کیے ہیں کہ جب بھی آپ بد کلامی کریں، بد تہذیبی کریں، تو آپ کو چاہیے کہ کچھ رقم صدقہ کر دیں، یا چند 2 رکعت نماز اپنے اوپر لازم کریں، یعنی کوئی سزا دیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ برائی چھوٹے. اور ایک بات جو سوسائٹی کے حالات کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہے، وہ میں یہیں بیان کر دیتا ہوں، میں بھول نہ جاؤں، کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے واقعی زیادتی اتنی ہوتی ہے اولاد پر کہ وہ بہت زیادہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. یہ چند کیسز ہی ہیں ہماری سوسائٹی میں. زیادہ تر اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، خوب سمجھ لیں. زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں والدین پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ جب اسلام ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے اور لبرلزم آ رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ جو بد تہذیبی آ رہی ہے یونیورسٹی اور کالجز میں، اس کے نتیجے میں لوگوں نے باپ کو باپ سمجھنا، ماں کو ماں سمجھنا چھوڑ دیا ہے. تو ہماری ینگ جنریشن آج کل، اس کی نظر میں والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو اولاد کو اپنے سے بھی، جو اولاد کو باپ بنا کے جس نے رکھا ہوا ہو. یعنی آج اگر کسی گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا، تو وہ باپ ہوگا جس نے اولاد کو باپ بنایا ہوا ہو. تو اس ابا کو تو لوگ مانتے ہیں. جو باپ گھر میں باپ بن کے رہے گا اس کی ویلیو نہیں ہے، جو ماں گھر میں ماں بن کے رہے گی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ. تو لیکن کہیں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، کہیں واقعی والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ حتی الامکان برداشت کیا جائے. لیکن اگر برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر والدین سے الگ رہا جائے. ایسی صورت میں، کیونکہ بار بار ان کی حق تلفی ہوگی، زبان درازی ہوگی، پھر آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہوں گی. تو ایسی صورت میں پھر بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ان سے ریزرو ہو جائے انسان، کیونکہ پھر بار کیونکہ ناقابل برداشت تو ظاہر ہے انسان کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا. تو ایسے ہمارے سامنے بہت کیسز آئے ہیں کہ ماں نے اتنی زیادتی کی یا باپ نے اتنی زیادتی کی، اولاد کو بالکل نفسیاتی مریض بنا دیا. تو اور پھر اولاد ماں باپ کے سامنے زبان چلانے لگی، وہ بھی غلط ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ گھروں میں بہت فساد ہوتا ہے. تو جب کوئی خطرناک حد تک خدا نخواستہ نوبت پہنچ رہی ہو، تو پھر والدین سے بلوغت کے بعد علیحدگی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ الگ رہیں اور پھر ان سے تھوڑا سا ریزرو رہیں، مالی لحاظ سے ان کے حقوق سارے ادا کرتے رہیں، اور کبھی کبھار ان سے ملتے رہیں، ان کی خیریت پوچھتے رہیں. لیکن پھر اتنا قریبی تعلق نہ رکھیں جس سے ڈپریشن میں جانا شروع ہو یا ان کی حق تلفی پہلے سے بھی زیادہ شروع ہو جائے. تو یہ پھر زیادہ خطرناک. لیکن ایسے بہت ہی کم کیسز ہوتے ہیں.
تو الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے مسلسل کچھ کہنا شروع کیا اور اللہ کہتا چلا گیا اور پورا قرآن ختم ہو گیا. تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا کہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے الف لام میم سے لے کے اب تک. زیادہ باتیں نہیں ہیں اس میں, سمجھ لیں. وہ ایک دو چار باتیں ہیں جس کو اللہ کیا کر رہا ہے, مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے. کبھی کس طریقے سے, کبھی کوئی واقعہ سنا کے, کبھی آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے, کبھی اپنی نعمتیں بیان کر کے, کبھی اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے. اس کا ہدف ایک ہی ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ. اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب آپ کو سوال پیدا ہوگا, یار یہ لا الہ الا اللہ کیا اتنی ویلیو والی چیز ہے؟ کیا ہے اس میں کوئی خاص چیز ہے؟ اس سے کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانتے؟ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو؟ آپ لوگ بول ہی نہیں رہے, کچھ سب لوگ بولیں گے. جب بولیں گے تو پھر میں اس دوران ایک گھونٹ چائے کے لے لوں گا. گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ, کیا نقصان ہو گیا گورے کا نہ مان کے؟ یہ کوئی اتنی قیمتی بات ہے لا الہ الا اللہ, اتنا قیمتی کلام ہے, تو جاپان کے سائنسدانوں کو ماننا چاہیے تھا نا. یہ دنیا میں ہر قیمتی چیز میں وہ پہل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب کورونا دنیا میں آیا تو سب سے قیمتی چیز تھی کووڈ کی ویکسین کا ایجاد کر لینا. تو ہم نے ایجاد کی یا انہوں نے ایجاد کی؟ ہم تو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. گھنٹوں انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے, خدا کے لیے لگوا لو ورنہ تم تو مرو گے, ہم بھی مریں گے. ہمارے ہاں تو نالج کا جو مینٹل جو ہمارا لیول ہے نا, جو نالج کا لیول, وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کو یہودیوں کی سازش کہہ رہے تھے, ہم نے کہا لگوانی نہیں ہے. تو پولیو میں بھی یہی چل رہا ہے ابھی, پولیو بھی یہودی کی سازش, فلاں بھی یہودی کی سازش. یہودی خود حیران ہے کہ یار پتہ نہیں ہر سازش تم نے میرے کھاتے میں کہاں سے لگے. تمیز سے ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے, تم بھی کر لو یار. پولیو کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دو. ہر چیز میں کیا لیبل لگایا ہوا ہے, سازش. تو خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے, میں نے اس کائنات کو بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مان لو کہ لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری نظر میں یہ جو سینٹنس ہے نا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ, اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ, کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں. وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف سٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا. پھر گورے والی لائف سٹائل آپ کا رہے گا نہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن یہ بار بار کہتا ہے میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت تھی, قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ تعبدوا الا اللہ. اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا. ہم نے نوح کو بھیجا, اللہ تعبدوا الا اللہ, عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو فوکس کر رہے ہیں, اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا. دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں, اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ چینج ہو جائے. پہلی بات, اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے, ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا. آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے, کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے, ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی, اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے, کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے, ایک سیل پیدا ہوا. ادھر توجہ, ایک سیل پیدا ہوا, اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا, ترقی کی, پودے کی شکل اختیار کی, ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی, پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا, پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا, پھر وسیم بھائی بن گیا, پھر غفار بھائی بن گئے. ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا, ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا, پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان. ایک نظریہ یہ ہے, اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی.
بھائی یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو. سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی, تو میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. تم لوگوں نے غائب کی. ایک نظریہ یہ ہے, صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا تو مجھے بتا دیا کریں بھائی, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادیوں مدیوں کی باتیں نہ آ جائیں نا بیچ میں. ہاں وہ خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں خواتین بیان سن رہی ہیں, دعوت دی بھی ہے خواتین کو, پہلے بتا دیا کریں. اچھا نہیں خیر میں ایسی بھی نہیں کرنی, دوسری کی بات کرنی تھی, میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے. بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے, خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے, سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا. تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں. ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے. ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں, دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے, ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو الگ کیا ہے, یہ خود نہیں ہوئے الگ. ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے, ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے, کیا جاتا ہے. اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو نہیں سکتا. کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے. بندر سے انسان نہیں بن سکتا, اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی, ایک دم سے تھوڑی انسان تک آگے کھڑا ہو جائے گا. بندر نے ارتقا کیا نا بھائی, ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے, اس کی آدھی دم ہے آدھی ابھی باقی ہے. ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی, ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے, وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان, بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا, اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ, بالکل 100% بکواس کی ہے ڈارون نے, جھوٹ بولا ہے وہ. کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو. لیکن تھوڑا سا میں اس کو, تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے. آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا, کھربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا وہ, کھربوں سال میں نہیں. آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور کھربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے. تو کھربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے. میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں. آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں, پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں, برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے. پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں. 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی, ایجاد نہیں ہے, کاپی ہے. یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے, اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے, ڈیجیٹل کیمرہ. بھائی بات بتاؤ, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے, جو اوریجنل نہیں ہے, کھربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ, مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا. یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو کہ بھائی کسی نے بنایا ہے, اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی, جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ, جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں, انہوں نے ہزاروں سال بعد جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے. بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں. تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟
اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے, وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں, بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں, پلاسٹک گلاسز, ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا, مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے. تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی, 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. اس نے کہا آپ 4 کو یہ بیماری ہے, اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں, یہ ایک بھی نہیں ہے, 2 ہیں. 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ کی. یہ ایک کیمرہ ہے, اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں, 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ, قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین, ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی, چاول, غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا, برگر, پیزا, ڈبل روٹی, اور بھی مٹھائیاں, جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا, جب جہاں شو روم میں, جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے, کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ, ادھر بچہ دنیا میں آیا, اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ, کچھ عہدہ ہو, کچھ محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں, اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں, یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں, کچھ تو بنوں. کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا؟ تو بھائی آپ فرعون سے آگے بولو نہیں. ہزاروں کو قتل کر دیا, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اتنا روب, اتنا دبدبا, وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم. بڑی باتیں کی اس نے, انا ربکم الاعلی, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے, سب پھنے خانیاں ختم. نہ بھی لگاتا غوطہ اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں. یہ حکومت, یہ دولت, یہ پلاٹ, یہ بحریہ ٹاؤن, یہ گاڑی, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کھلونے ہیں, کھیلنے کے لیے, آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ پبلک کی باتیں. یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی, بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا, ابا بچوں سے ایسی باتیں. ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل, تو کما کتنا رہا ہے جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو خیر ابا نہیں ہے, تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے, کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے, کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں, بہت سے چھپا. قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا, پبلک آتی ہے, سب قرآن پڑھتے ہیں, تو کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں, 2 قسمیں, بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے, سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں, اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے, ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا, تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں, آج قرآن خوانی ہوگی. یہ عمل بدعت ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اس طرح اجتماعی حیات پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے, ثواب پہنچانے کے لیے. اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں, اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے. میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے, میں تو سروے کرتا ہوں نا کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا, بس کو شادیاں آتی ہیں, یہ آتا ہے, وہ آتا ہے, لطیفے آتے ہیں. ہمارے جو طلبہ میں لیکچر ہوتے ہیں نا, وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں. عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں. عوام کے سامنے زیادہ علمی موشگافیاں جھاڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اختلافی مسائل, کبھی ہمارے مدرسے میں آئے بیٹھے, 20 سال ہم نے تدریس کی ہے, تو تدریس عربی کتابوں کی ہے, جس میں حدیث بھی ہے, جس میں تفسیر بھی ہے, جس میں عربی گرامر بھی ہے, جس میں فقہ بھی ہے, جس میں عربی ادب کی مشکل کتابیں بھی ہیں. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو 2-4 الفاظ آ جائیں نا قرآن و حدیث کے ریفرنس کے, وہ ایک چینل کھول کے
ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے, باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اجتماعی ہیئت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے, چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے, تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی نا, قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے, اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے جمعے سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو, انفرادی اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں نا. اگر اجتماعی ہیئت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں, آج ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, یا آج ہم فلاں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں, تمام حضرات تشریف لے آئیں, تو یہ عمل کیا بن جائے گا؟ ناجائز. یہ اجتماعی ہیئت پہ نہیں ہوگا. فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی, اس میں بلایا بھی جائے گا اذان کے ذریعے, نفل نماز نہیں ہوگی. ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ, جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں, جائز نہیں ہے. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے, لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا, تہجد بغیر. پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے, کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے, بس مسئلہ بتا دیا. اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں, یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھو بغیر دلیل کے. جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو, جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے. دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی ہیئت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے, وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ, کہیں بھی نہیں ہے. تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے, جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے. وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے. نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ. میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں, اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے, کورٹ میں کیس گیا, میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں, عدالت وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے, عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو, دلیل دو, اس نے لیے. میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں, وہ کہے گا میں نے نہیں لیے. عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہیں, تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ, کوئی دلیل دو. میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے, یہ دلیل پیش کرے گا. یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا, جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت کو. انتہائی فضول بات ہے کہ قضائے عمری پہ دلیل مانگیں کہ نمازیں جب 10 سال کی اکٹھی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے. یہ ایسا ہی حماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے, وہ کہہ رہے نہیں لیے, میں کہہ رہا ہوں دلیل دے کے نہیں لیے. نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ, اور توبہ بھی اور قضا بھی. تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں, وہ دعویٰ کر رہا ہے. وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے. اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم, جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. 10 20 سال ہو گئے پیتے رہے, نماز ہی گول کر دی. اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دین اللہ احق ان یقضى, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی, ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے. اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے یہ والی, پھر بھی یہ عقل کی بات ہے, لاجک کی بات ہے کہ جب انسانوں کا قرضہ دینا ضروری ہے تو اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے. وہ اور نماز جیسا قرضہ وہ تو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نماز قضا ہوئی, کیونکہ اس وقت میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا. آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے آپ نے, اس کے بعد بقیہ نمازیں پڑھی ہیں آپ نے. تو مدعی کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی ساری نمازیں جب ذمے میں رہ جائیں گی تو وہ قضا پڑھے بغیر ہی معاف ہو جائیں گی؟ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید مت کرو اپنے باپ داداؤں کی,
آپ قرآن و سنت سے اس کا حوالہ پیش کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاروں ائمہ کا, تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب نماز ذمے میں جب قضا کر دی آپ نے تو توبہ اس بات کی کرنی پڑے گی کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے, تو گناہ معاف ہو جائے گا, لیکن وہ جو آپ کے ذمے نماز واجب ہوئی ہے وہ معاف قضا کے بغیر نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن وہ آپ دیکھو کتنا قضائے عمری پہ تماشا بنایا آج کل نئے نئے اسکالرز نے کہ قضائے عمری بس اللہ غفور رحیم ہے. اللہ پہ تم ایک چیز ڈال رہے ہو بغیر دلیل کے, اللہ غفور رحیم ہے, اتنا یہ کافی نہیں ہے کہ 10 سال کی نمازیں وہ جو آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ مطلب ہے غفور رحیم کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ بھی آپ پی جاؤ گے, وہ تو آپ کو دینا پڑے گا. زکاتیں بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. 20 سال زکات نہیں دی تو 20 سال کی زکاتیں بولو دینی پڑیں گی. رمضان کے روزے چھوڑ دیے ادا کرنے پڑیں گے. حائضہ عورت سے اللہ نے نماز کو ساقط کر دیا, اس پر فرضی نہیں ہوتی, لہذا اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ روزہ بھی اللہ نے اس سے ساقط کیا نا, ہونا یہ چاہیے تھا روزہ بھی معاف کر دیا جاتا, لیکن اللہ نے روزہ معاف نہیں کیا. تو یہ بتانے کے لیے کہ فرض میں اصل تو یہی ہے کہ قضا کیا جائے گا, چاہے اللہ کے کہنے سے ہی قضا کیا ہو. نماز میں اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے, لیکن وہ چھوٹ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے آرڈر پہ چھوڑ رہی ہے. آپ نے جو 10 سال نمازیں پی ہیں وہ اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑی ہیں. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے, تو 10 20 30 سال کی نمازیں قضا لگانا یہ تو حرج ہے دین میں. واقعی حرج ہے 30 سال کی نمازوں کا کسی کو حکم دینا پڑے, لیکن یہ حرج اس وقت ہے جب 30 سال کی نمازیں آپ اس سے ایک دن میں پڑھوائیں. جب آپ 30 سال کی نمازوں کے لیے 30 سال کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو, یا 10 سال کا ٹائم دے رہے ہیں, پھر تھوڑی حرج ہے. تو یہ نئے نئے اسکالرز کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے, یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے. یہ ریفرنسز ہیں ان کے پاس, قرآن حدیث, آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. میں جو اتنا چیختا ہوں نا مجتہدین کو فالو کرو, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو, اپنے فرقے کے گول کیپر کے طور پہ نہیں. فوراً جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فوراً یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں, گول کیپر ہے. یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے. جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو, کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے, اسلام کو. بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے, اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں. اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو ہم جو چاروں ائمہ کے قائل ہیں نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو, اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فقہ مدلل ہے, اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے, اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی. اس کے علاوہ جتنے پیکج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ پیکج بڑے جاندار, شاندار اور پرکشش, لیکن ان پیکجز پہ جب آپ عمل کریں گے نا تو اس میں ٹوٹنے کا عمل بڑھتا چلا جائے گا. ہر اسکالر ایک نیا فرقہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا, لیکن 4 اسکالر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رائے, 5واں ہوگا تو اس کی الگ رائے, 6واں ہوگا تو اس کی الگ رائے. چند چیزوں میں متفق ہوتے ہیں, باقی ہر چیز میں الگ ہیں. تو یہ امت کا ویسے ہی بیڑا غرق ہونے والا ہے جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا حساب کتاب. اور ان جدید جتنے اسکالرز ہیں نا ان میں ایک چیز کامن ہے, قضاء عمری کا سب کیا کرتے ہیں, انکار. قدیم جتنے اسکالرز ہیں مذہب کے ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے, قضاء عمری کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. قضاء عمری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو کہاں ہم ابھی آتے ہیں اس دوبارہ سے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا میں. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیت پہ قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی, بولو نا, جائز نہیں ہے. اس کیوں جائز نہیں ہے؟ جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں, جیسے تہجد ہے, تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا,
کوئی ایسی روایت نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھی, 1 2 3 4 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے, یہ جائز ہے, ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا, لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں. بھائی اتفاقی طور پر کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے, 2-4 آدمی اس کے پیچھے آ جائیں, اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی, تمام حضرات تشریف لے آئیں. اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا, صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے, تراویح جس کو کہا جاتا ہے, اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں اجتماعی حیات. اور حضرت عمر نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں 3 دن کیا, پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے, یہ اس کی علامت ہے, آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا, لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا. تو رمضان گیا اور وہ تراویح کی نماز گئی. اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو اجتماعی حیات پہ نماز پڑھی جائے. تو قرآن خوانی کیا عمل ہے میرے بھائی؟ غلط ہے, اس کو ترک کر دینا چاہیے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخپل طریقے سے, سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منصوص ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, وہ صدقہ خیرات ہے, سب سے بہتر وہ ہے. اس کو آج کل لوگ فوکس نہیں کر رہے, قرآن خوانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے, اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں, کھانے چلتے ہیں, لوگ آتے ہیں بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں, کہ عجیب ہی منظر ہوتا ہے. ولیمے اور میت کا فرق کیا ہو گیا؟ ختم. تو یہ پھوڑنے پھاڑنے کے ٹائم نہیں ہے. یہ اخپل طریقے سے چپکے سے غریب کو صدقہ کر دو, اور اپنے طور پہ کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ تلاوت میں فقہا کا اختلاف ہے, لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. تو دیر آر کتنی ٹائپس آف 3. ایک تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی, وہ جائز نہیں ہے. دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی. دکان کھولی آپ نے نئی, آپ نے مکان بنایا, آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے, بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں بچے آ کے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کام کی ابتدا کس سے ہو بھائی؟ برکت سے ہو. اور کوئی بھی شیطانی اثرات ہوں, اس سے یہ گھر پاک ہو جائے, تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں؟ بولو. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے, لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں, تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے, ہم غمگین نہ ہو. کیونکہ غم تو آئیں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں, یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں, بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو یہ پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے, یہ خوش رہنا سیکھے. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق کی پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں, بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے ہیں فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں, ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے, والد صاحب حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ
प्लस्तर कर रहे थे फर्श में, तो मैं था, मेरी उम्र होगी 20-22 साल। मैंने कहा यार इस फर्श में ना आप जो हमारे सहन का फर्श बना रहे हो ये थोड़ा सा चिकना फर्श हो, यानी बिल्कुल जैसे होता है ना प्लेन, ऐसा फर्श हो, ऐसा बनाना। तो कहने लगे अब मस्ती में है ना, शायद लाहौर के होंगे, अब उनको खेलने का मौका मिल गया मुझसे। उन्होंने कहा ये फर्श आप चाहते हो जरा चिकना प्लेन फर्श हो तो इसमें सरसों का तेल डलेगा या नारियल का बोला। तो मैं कहा यार मैं ले आता हूं नारियल का तेल डाल दो इसमें भाई, क्या ख्याल है, थोड़ा सा क्या हो जाए, फिसलन पैदा हो जाए इसमें। कह रहे नहीं इसमें नारियल का तेल डलेगा। अब मैं जा रहा हूं लेने के लिए, तो शुक्र है मुझे किसी ने रोक दिया, क्या कर रहा है भाई। तो वो खेल रहे थे ना, शाम का वक्त था, फिर दोबारा इसी तरह का कोई मजाक, तो मुझे फिर मैंने कहा यार तुम लोग बड़े मस्ती में हो। कहते हैं यार ये हमारा फुल मस्ती का टाइम होता है। वजह उसकी है, उनके अल्फाज देखो, कह रहे हम सुबह से थके हुए हैं, मगरिब की अजान होने वाली है, फ्रेश कंप्लीट करेंगे, घर जाएंगे, थके हुए हैं ना ठीक ठाक, दिहाड़ी मिलेगी, घर जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, मंजी पे बैठेंगे, बीवी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, शदीद भूख में खाएंगे खाना, उसके बाद लंबे होके सो जाएंगे। कल का नहीं, दिहाड़ी आज की है, कल की नहीं है। उनको सिर्फ इसी में खुशी है, काम मिला हुआ है यार, काम मिला हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उनको खुशी इस बात की है कि हमें क्या मिला हुआ है, ठीक में काम मिला हुआ है, मजदूरी मिल गई, ये बहुत बड़ी खुशी है उनके लिए। और उन्हीं दिनों में मैं करोड़पति लोगों को डिप्रेशन में देख रहा था। तो खुशी का ताल्लुक, हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला एक जुमला बड़ा अच्छा फरमाया करते थे कि बादशाह अटैक हमेशा बादशाह पे करता है, बादशाह कभी भी भंगियों को और नीचे तबके को अपना हदफ नहीं बना। कभी आपने किसी मुल्क के बादशाह का खिलाफ किसी बादशाह का बयान किसी जमादार के खिलाफ नहीं सुना होगा। यदि सऊदी अरब का बादशाह कहे कि पाकिस्तान में वो जो फलां जगह जो चपड़ासी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कभी सुना आपने? बादशाहों का हदफ क्या होता है? वो हो सकता है अमेरिका के सदर के खिलाफ बयान दे दे, वो बड़े किसी और के खिलाफ बयान दे दे, अटैक भी करेंगे। अब कभी नहीं आपने सुना होगा बादशाह ने बेचारे किसी रक्षा चलाने वाले को बम से उड़वा दिया भाई इल्ला ये कि वो एजेंट हो किसी का, फिर वो रक्षे वाला है नहीं, वो है कोई और, कोई बड़ी फिर चीज है, वो रूप धारा हुआ है उसमें। वरना ओरिजिनल कोई टमाटर वाला हो तो कभी आपने देखा कि किसी मुल्क की फौज उस टमाटर वाले पे अटैक कर रही है? ऐसा नहीं होता। हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि बादशाह हमेशा कब्जा किस पे करते हैं? बादशाहों पे। फरमाया कि दिल जो है ये पूरे जिस्म का बादशाह है। दिल क्या है? अल्लाह को जब कोई नाराज करता है, अल्लाह का जब कोई जिक्र नहीं करता, तो अल्लाह ताला उससे पैसा नहीं छीनते, ना उससे घर छीनते हैं, ना उससे उसकी जो है ना ख्वाहिशात छीनते हैं। अल्लाह डायरेक्ट अटैक किस पे करते हैं? दिल पे। दिल अपने कब्जे में लेके परेशानी डाल देते हैं उसके अंदर। अल्लाह दिल, हदीस में आता है कि जो दिल है ना, बैना उस्बुअइर रहमान, अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में है ये दिल, ऐसा कंट्रोल है अल्लाह का। तो अल्लाह क्या करते हैं? दिल को लेके उसमें क्या डाल दी? बेसुकूनी भर दी उसमें। चल भाई सब कुछ है, खुशियों के सारे असबाब, 1000 गज का बंगला, वॉशरूम ऐसा, गरीब आदमी जाए बोला यार ऐसा तो मेरा बेडरूम नहीं है जैसा इनका वॉशरूम है। हर कमरे में एसी लगा हुआ है, बिल की कोई टेंशन नहीं, इतना पैसा, रोडें साफ, सड़कें साफ, कोई टेंशन नहीं। और आजकल के जो सेकुलर लिबरल लोग हैं इनको तो वो वाली टेंशन है ही नहीं जो एक मौलाना टाइप के लोगों को होती है। समझ गए होगे आप भाई? वो जो टेंशन जो जिसको सारी दुनिया टेंशन समझती है, यानी शादी को, बीवी को, तो वो वाली टेंशन से तो ये क्या होते हैं? बिल्कुल आजाद है, गर्लफ्रेंड वाला सेटअप चल रहे हैं लोगों, इतना कुछ, कोई टेंशन बजाहिर नहीं है। अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, तूने मुझे नाराज किया ना, तो इन तमाम तर वसाइल के बावजूद तुझे नाकाम करूंगा मैं। क्योंकि अगर वसाइल छीन लेता ना अल्लाह ताला, फिर तो भाई हर एक को टेंशन हो जाती है। अल्लाह कहता है इन सारी खुशियों में मैं इन खुशियों पे अटैक नहीं करूंगा, मैं बादशाह हूं। बादशाह हमला किस पे करते हैं? बादशाहों पे। तेरे दिल को अपने कब्जे में लेके उसमें से सुकून निकाल के उसकी जगह क्या डाल दूंगा? बेसुकून। जितना गुनाहों में लज्जत हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा ना, अच्छा फिर ऐसा शख्स क्या करता है? जब बेसुकून होता है तो फिर वो सुकून के लिए शराब कबाब की तरफ जाता है, लड़कियों की तरफ जाएगा, जिना की तरफ जाएगा, दोस्तियों की तरफ जाएगा, फोहश मूवीज की तरफ जाएगा। अल्लाह कहते हैं कि अब जितना इन चीजों में जाएगा ना, वक्ती खुशी मिलेगी, वक्ती राहत, लेकिन